کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ 18 تاریخ کو پاکستان آئیں گے۔ اچھا میں تھوڑا الرٹ ہو گیا، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلی وزٹ ہوگی یو ایس پریزیڈنٹ کی پاکستان کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیسے پاکستان آ سکتا ہے؟ 23 ستمبر سے بھارت میں کوارڈ کانفرنس ہو رہی ہے جس میں امریکی صدر بھی شرکت کریں گے۔ اس کانفرنس سے پہلے یا بعد میں پاکستان کا مختصر دورہ کرنے کی یہ امکان ظاہر کیا گیا تھا، لیکن پھر اس کے بارے میں کہا گیا کہ ایسا فی الحال کچھ نہیں ہے۔ امریکہ سے ایک بہت بڑی واردات کا انکشاف ہوا ہے، میٹ میں خنجر گھونپا گیا۔ تو وائٹ ہاؤس نے بھی کنفرم کر دیا کہ نو ٹرمپ وزٹ از شیڈولڈ ٹو پاکستان ایٹ دس مومنٹ۔ تو ڈومیسٹکلی جو مودی صاحب نے پوزیشن لے لی ہے وہ ایک مشکل ہو جائے گا کہ کیا امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ستمبر کے مہینے میں، اب سے 2 مہینے میں، کیا پاکستان کا ایک آفیشیل وزٹ کر سکیں گے؟ 2001 سے لے کے آپ جو وار آن ٹیرر ہے اس کو دیکھیں، پاکستان نے کیا کچھ امریکنز کے لیے کیا ہے۔ وی ہیو سفرڈ اوور 1 لاکھ سویلین اور ہمارے فوجی بھی شہید ہوئے۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر لاسٹ ٹائم جب امریکی صدر آیا تھا دیٹ واز 2006۔ تو ابھی یہ کہنا کہ صدر ٹرمپ واقعی آ رہے ہیں یہ ذرا مشکل بات ہے۔ ہیلو دوستوں، جے ہند، سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل نیوز کی پاٹھ شالا 2.0 میں۔ تو امریکہ کے راشٹرپتی ڈونالڈ ٹرمپ کا پاکستان دورہ اچانک رد ہو گیا۔ مانا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے یہ فیصلہ سرکشا کارنوں اور رننیتک کارنوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے لیا ہے۔ سوتروں کے انوسار ٹرمپ کا یہ دورہ پاکستان کے لیے کافی اہم مانا جا رہا تھا، کیونکہ پاکستان کو امید تھی کہ اس دورے سے اس کے امریکہ کے ساتھ رشتوں میں سدھار ہوگا اور اسے آرتھک مدد بھی مل سکتی تھی۔ لیکن دورہ رد ہونے کے بعد پاکستان میں ہڑکمپ مچ گیا ہے۔ اب پاکستان کی سرکار اور وہاں کی میڈیا میں یہی سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر ٹرمپ نے اچانک یہ فیصلہ کیوں لیا؟ کیا اس کے پیچھے بھارت امریکہ کی بڑھتی نزدیکیاں وجہ ہیں یا پھر پاکستان کی ناکامی؟ اس کا جواب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آئیے سنتے ہیں پاکستانی میڈیا کو۔ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوارڈ کنٹریز کے لیے اس سال انڈیا آنا ہے، تو دیر از اے پاسبلٹی کہ ہو سکتا ہے کہ ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کا بھی دورہ کریں۔ تو سر وہ ضرور پاکستان آئیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ صدر ٹرمپ کا پاکستان کا دورہ جو ہے نا وہ پاکستان کے دشمنوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوگا۔ جب وہ ہندوستان میں کوارڈ کے سمٹ کے لیے جو امریکہ، ہندوستان، آسٹریلیا، جاپان کے درمیان میں ایک پیکٹ ہے بیسیکلی چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، اس کے سمٹ میٹنگ کے لیے وہاں پر پہنچیں گے، تو کیا پھر وہ پاکستان کا آفیشیل وزٹ بھی اس کے ساتھ کر سکیں گے؟ پاکستان کے پرومیننٹ صحافی اعزاز سید صاحب نے، جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ویسٹرن سرکلز میں بھی بڑے نون ہیں، انہوں نے جیو نیوز کے اوپر اس قسم کا ایک انکشاف اور اس قسم کی خبر دی۔ لیکن ان کی خبر آنے کے چند گھنٹے کے اندر وائٹ ہاؤس نے واشنگٹن سے اس کی تردید کر دی۔ تردید انہوں نے اس سینس میں نہیں کی کہ یہ وزٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے کسی وزٹ اور سکیجول کی کوئی اطلاع جو ہے وہ ابھی ان کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسی قسم کی بات جو ہے وہ امریکن ایمبیسی نے اسلام آباد سے بھی کی، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ پاکستان کے فورن آفس کے جو اسپوکس پرسن ہیں شفقت علی خان، میرا خیال ہے ان کا نام ہے، انہوں نے بھی کہا کہ فورن آفس کے پاس ابھی اس قسم کی کوئی خبر نہیں ہے، یہ کوئی کنفرم بات جو ہے نہیں، اور پاکستانی اخبارات نے اس کی تردید کر دی، امریکہ میں بھی ذرائع نے اس کی تردید کر دی۔ سوشل میڈیا نے اس کے اوپر بڑا شدید ریئیکٹ کیا، پہلے انہوں نے رپورٹ کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی اعزاز سید صاحب کی۔ لیکن اینٹ سے اینٹ انہوں نے ضرور بجا دی، اور اعزاز سید سے ذاتی اختلافات بھی لوگوں کے ہو سکتے ہیں، لیکن اعزاز سید کی خبر ٹوٹلی طور پہ ریفیوٹ یا ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ ابھی تک جو چیز غلط ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیٹس دے دیں اعزاز سید نے غالباً سپٹمبر کی، ان دنوں میں آفیشیل وزٹ ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کا برطانیہ کا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے امریکن صدر ہیں، بہت عرصے کے بعد یہ شاید پہلے ہی امریکی صدر ہیں تاریخ میں جنہیں برطانیہ کے بکنگم پیلس یا وہاں کے کنگ سے ان کی دوسری ملاقات ہو سکے گی ایز اے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس۔ تو ان دنوں میں ان کا ایک آفیشیل وزٹ جو ہے وہ برطانیہ کا ہے، پورا برطانیہ جو ہے وہ اس حوالے سے الرٹ ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا آفیشیل وزٹ پاکستان کا نہیں ہو سکتا، اور جو اس کو کنفرم نہیں کیا وائٹ ہاؤس نے یا امریکن ایمبیسی نے یا پاکستان کے فورن آفس نے، اس کی اسی حد تک اہمیت ہے کہ ان کے پاس ابھی اس کی کوئی آفیشیل کنفرمیشن یا اسکیجول نہیں ہے۔ یہ ہے وہ سارا سوال، یہ ہے وہ ساری چیز جس کی ڈسکشن جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اب یہ ایک ظاہری بات ہے فار آل آف اس دیٹ واز اے کوسچن کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیوں آئیں گے پاکستان، کیا لینے آئیں گے؟ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ، کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آتے ہیں
तो दैट इज़ अ क्लियर सिग्नल टू इंडिया. अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी अभी से महीना दो पहले. वो मुलाकात इसीलिए हुई थी बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज़ की समझ लग गई थी कि पाकिस्तान से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाइना उस तरह इंडिया के अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हो रहा. एंड दूसरा, पाकिस्तान जो है अभी हाल ही में जो जंग लड़ी है पाकिस्तान ने, वो भी एक फैक्टर था. और अमेरिकन चाहते थे कि हम पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ ज़रा एक्टिव राब्ते करें और वो इंगेजमेंट करें, जो इंगेजमेंट माजी में नहीं रही. आपको पता है माजी में पाकिस्तान ने बड़ी रिक्वेस्टें डाली अमेरिकन को कि मुलाकात करनी है. इमरान खान की बातें हम आपको बताया करते थे. इंडिया भी सारी बात है, बहुत सारी चीज़ों को देख रहा है, वो भी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है. कभी वो फ्रांस के पास जाता है, कभी वो किसी और मुल्क जाता है, कभी वो अमेरिकन से री इंगेजमेंट की बातें कर रहे हैं, कभी वो चाइना के करीब हो रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इज़ एन एक्सेंट्रिक पर्सनैलिटी. कोई पता नहीं कब किधर क्या कैसे हो जाए. भारत और पाकिस्तान की जो जंग हुई थी, उस जंग के भी बहुत ज़्यादा असरात हैं वेस्ट के अंदर. ठीक है जी. और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, दैट पाकिस्तान को अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाता है पाकिस्तान, तो याद रखिएगा इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान. ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी. और वो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान इसलिए नहीं आएंगे कि वो पाकिस्तान और अमेरिका की कारोबार बहुत बड़ा हो गया. डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान इसलिए आएंगे बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया को सिग्नलिंग देना चाहते हैं कि अगर तुम लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट सही ना किया तो वी हैव मल्टीपल चॉइसेस इन दिस रीजन एंड डू नॉट फॉरगेट दैट वी हैव अदर प्लेयर्स. हमारे पास और प्लेयर्स भी इस खित्ते के अंदर मौजूद हैं. सो द इंडियंस नीड टू कोऑपरेट एंड इंगेज एंड वर्क विद अस. इंडिया को हमारे साथ काम करना है, कोऑपरेट करना है, और अगर वो नहीं करेंगे तो ठीक है, हम पाकिस्तान की तरफ चल पड़ेंगे. और पाकिस्तान की तरफ अगर आप चलते हैं, देखिए इंडिया कहता है कि उसके राइज की दो निशानियां हैं. वन, इंडिया मस्ट ग्रो एंड पाकिस्तान मस्ट डिक्लाइन. दोनों चीज़ें इंडिया जो है वो डिमांड करता है. ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए. अगर आप देखें कि हमें पाकिस्तान जो है उसको इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में ना जाने दिया जाए, बिकॉज इंडिया बड़ा मुल्क है ब्रिक्स का. इंडिया ब्रिक्स का बड़ा प्लेयर है और वो ब्रिक्स के अंदर जो कनेक्शन रखता है, वो जो रखता है, वो पाकिस्तान नहीं रखता. तो दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड कि इंडिया इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए वो चाहेगा कभी भी कि अमेरिकन, आपको पता है उनकी पॉलिसी है डी-हाइफनेशन की, पॉलिसी ऑफ डी-हाइफनेशन, कि पाकिस्तान के करीब नहीं किसी को जाने देना. दैट्स व्हाट दे से. और अमेरिका अगर पाकिस्तान के करीब, आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे थे ऑन रिपब्लिक डे, और सुनने में आया कि इंडिया ने उनका इन्विटेशन रोक लिया था बिकॉज उनका पाकिस्तान के शेड्यूल का पता चल गया था. एंड पाकिस्तान वॉज इन अ वेरी एक मोमेंट में चला गया था.